شوکت یوسف صاحب، ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری تک تو کوئی ملاقات نہیں ہوگی عمران خان کی، کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری تک اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، مذاکرات جو ہے نا میر صاحب اس طرح نہیں ہو سکتے کہ صرف آپ اعلانات کرتے جائیں میڈیا کے لیے۔ ان کے پاس اختیار ہوتا نا تو یہ کب سے کر لیتے، کیونکہ آپریشن کی بات انہوں نے کی ہے، آ کے یہیں پہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ جی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہماری مخالفت چھوڑیں، آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس وقت جو آپریشن ہو رہے ہیں کہاں پہ ہم نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ اس وقت کیا انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں ہو رہے ہیں کے پی کے اندر؟ ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے نا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ آ کے بیٹھیں اس مسئلے کے اوپر، لیکن ہم میر صاحب یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پالیسی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی حکمت عملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کو تیار چیز ملی ہوئی ہے کہ جی آپ لگے رہیں وہاں پہ، ہم یہاں پہ لگے رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو ان کا مینٹلیٹی وہ ہے۔ باقی دیکھیں آپ یا ان سے ملک چل رہا ہے، یہ مجھے بتائیں نا، برآمدات آپ کی کم ہو گئی ہے، 19.2 پتہ نہیں کس اس پہ چلی گئی ہیں، 2.4 ارب ڈالر رہ گئی ہیں ٹوٹل آپ کی جو برآمدات ہیں۔ پچھلے سال آپ کی 2.9 تھی، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ترقی کر لی، کوئی 144 کے قریب ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی، تو خاک برآمدات ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں ریمیٹنسز بڑھے، عوام کا اعتماد بڑھ گیا۔ ریمیٹنسز اس لیے بڑھے کہ لوگ چلے گئے ہیں سارے، وہ نوجوان اور بھی جا رہے ہیں وہاں، وہ آپ کی کھاتہ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ 35% کا جو اضافہ ہو رہا ہے آمدن میں آپ دکھا رہے ہیں، وہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، جو لوگ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس چیز کو آپ سمجھیں۔ آپ ایک دوسری بحث شروع کر دی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ کی پارٹی کے اندر کوئی کنسنسس ہے کہ اگر آج حکومت کہے کہ آؤ جی مذاکرات کرتے ہیں تو آپ مذاکرات کریں گے یا 8 فروری کے بعد کریں گے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے نا، ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے آپ راستہ ہموار کریں۔ ہم ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کان سے پکڑ کے ہمیں کہیں کہ جی آ جائیں مذاکرات کریں۔ ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ماحول بنائیں، اور یہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ ایک طرف آپ عمران خان پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ان پہ سزا ہوئی تھی وہ ان کے وکلا کو اس کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا تھا کہ جی جا کے وہ اپنا وکالت نامہ سائن کرے۔ یہاں تک تو بات پہنچی ہے ان کی، اور یہ کہتے ہیں یہ ایرریلیونٹ ہو گیا، یہ جی اب تو پی ٹی آئی جو ہے پنجاب سے ختم ہو گئی۔ لیکن ایک ٹاک شو ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے بغیر یہ مکمل کر سکے یا اس پہ تنقید کیے بغیر مکمل کر سکے۔ اب تو ماشاءاللہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیاسی جماعت سے بات نہیں کرتے، لیکن سیاسی جماعت پہ 2-3 گھنٹے بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، انہوں نے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے ایک بات کی تھی، اگر آپ اس کا بھی جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف پر حملے نہیں ہوتے، باقی پارٹیوں پہ حملے ہوتے ہیں لیکن تحریک انصاف پہ حملے نہیں ہوتے؟ یہ انہوں نے کہا ہے، کوئی اس کا آپ جواب دیں گے؟ دیکھیں، یا تو حمید میر صاحب، مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے، افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے ادارے کے جو ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے، میں تو کم از کم بہت احترام کرتا ہوں فوج کا، اس کے اداروں کا، لیکن جو ان کے ترجمان صاحب جو بنے ہیں نا، اس نے اس ادارے کی نفی کر دی ہے کہ جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں یہ دفاعی ادارہ ہے۔ یہ نہیں، لیکن وہ جو انہوں نے جو ایک سوال کیا ہے کہ حملہ کیوں نہیں ہوتا، سب پہ حملہ ہوتا ہے، آپ پہ کیوں؟ نہیں، تو آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے نہیں، میرے علم میں ہو نہ ہو، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، آپ جواب دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے جو سٹنگ منسٹر اکرام اللہ گنڈا پور، اسرار اللہ گنڈا پور، لیاقت خان جو دیر سے، جناب اور بھی بہت سارے نام ہیں، اب مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، لیکن سی بی کے ہیں، ہمارے بلوچستان کے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں۔ تو یہ تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ان کو یہ کیسے نہیں معلوم کہ اس حملے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے منسٹروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو دیکھیں، یہ تو میں تو ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ یہ ادارے ہمیں تحفظ دیں گے، یہ تو نہیں کہ ہمیں تانے دیں گے کہ جی آپ پہ کیوں حملہ نہیں ہو رہا۔ کیا اسی بحث کے دوران علیمہ خان صاحبہ کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں، ذرا سنائیں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سارے عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں، تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں
شوکت بھائی یہ بتائیں گے یہ جو اب ایک مختلف قسم کی اوپینینز آ رہی ہیں تو جو تحریک انصاف کے جو یہ اختلافات اب کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، تو اس کا فائدہ تو آپ کے مخالفین اٹھا رہے ہیں نا پھر؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سچویشن کیوں ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ سچویشن اس لیے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، بہنوں کو بھی نہیں دے رہے ہیں، وکلا کو بھی نہیں دے رہے ہیں، اور ان کے دوستوں کو بھی نہیں دے رہے ہیں. تو آپ نے ماحول ہی تک گھٹن سا بنا دیا ہے. اس گھٹن ماحول سے نکلیں گے آپ، عمران خان تک بات پہنچے گی تو معاملات سے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ دیکھیں نا، اگر یہ واقعی سینسیئر ہیں تو عمران خان تو جیل میں بھیجے اپنی ایک ٹیم وہاں پہ، 2 دن میں اندر مذاکرات ہو جائیں گے. یہاں پہ ذرا آپ رک نیت ہی نہیں ہے نا. جی مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بھیجیں ایک ٹیم عمران خان سے مذاکرات. بھائی بات یہ ہے، یہ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ 150 سے زیادہ ملاقاتیں کر چکی ہیں عمران خان صاحب سے، 150 سے زیادہ. چلیں مان لیں بھلے سے یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ نہیں ملاقات ہوئی، کیونکہ ہر دفعہ جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی شروع کرتے ہیں، لیکن چھوڑ دیں اس بات کو. آج سے 2 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوئے مذاکرات؟ تب تو ملاقاتیں ہو رہی تھیں. 4 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوئے مذاکرات؟ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوئے مذاکرات؟ یعنی کب سے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں. اب تو جن کو انہوں نے سربراہ کیا ہے کہ جناب ہمارے کولیشن کے یہ سربراہ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں مذاکرات کر لیں، لیکن پارٹی کے اندر سے ہی وہ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تو ہم کس سے بات کریں؟ اور عمران خان صاحب نے اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جرم کر کے اس کی پاداش میں سزا نہ لی ہو تو معاملہ اور ہے. یہ تو وہ کیس ہے جس کو کابینہ کے اندر کھولا گیا، اور جو کمیٹی بنائی گئی اس میں بھی تھا. میرے سامنے وہ کیس کھلا جس کے اندر انہوں نے اجازت دی ہوئی تھی کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کا ایک تو جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ تا حیات سیکرٹ رہے گا، دوسرا اجازت دی اپنے ایک مشیر کو، کیا نام تھا بھلا سا ان کا، جو ہر ایک کو پر مقدمات کرتے تھے، جو جا چکے ہیں لندن، عمران خان صاحب کے اس وقت آپ کے دوست تھے، کیا نام تھا ان کا؟ شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی کہ وہ وہاں پہ جا کے حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کریں. یعنی اگر آپ ایک شخص کو، میں وزیر ہوں سر، آپ سے میرا بھائی چارے کا رشتہ ہے، شوکت ظہیر صاحب سے بھائی چارے کا رشتہ ہے، اگر آپ میں سے میں کسی کو $250 ملین یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ دے دوں تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ آپ کبھی بھی نہیں دیں گے. اگر میں دے دوں کیسے دیں گے آپ؟ دوسری بات، اگر اس کے بعد میں آپ سے 400 کنال زمین بھی لے لوں تو پھر کیا کہیں گے؟ میرے پاس بھائی کہاں سے آ گئی 400 کنال زمین؟ یہ دونوں باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی پارٹی کا شخص ایسا ہو، سر نہیں میر صاحب، میں اس جرم کا آپ کو فریم ورک دے رہا ہوں جس میں ان کو سزا ہوئی. اچھا آپ تو مثال دے رہے ہیں نا، تو اب یہ لوگ جو ہے نا، یہ آپ کی یہ جو گفتگو ہے اس کو پکڑ کے اس کی ایک فیک ویڈیو بنائیں گے اور لگا دیں گے فیس بک پہ، اور میں پھنس جاؤں گا. چلے میں آپ کاٹ دیجئے گا، لیکن جو مقدمہ ہے، جس چیز پاداش میں سزا ہوئی ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. ان صاحب کو جن کو تحفہ دیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ بھی. جی شوکت صاحب چھوٹا ہے جواب دے دیجئے گا. دیکھیں میں عرض یہ کروں کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے اگلے اس پہ اپیل کر سکیں؟ تو ان کو کون سا فیئر ٹرائل ملا ہے؟ جیل کے اندر ٹرائل ہوا ہے اور جو ان کی مرضی ہے وہ سزا سناتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو نظام نہیں چلے گا. اگر آپ یہی باتوں پہ خوش ہوں گے تو یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. ابھی تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کی معاشی ٹیم ناکام ہو گئی ہے، وہ بھی بدلنے کی، شاید یہ بھی کہ پرائم منسٹر بھی بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. کوئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. تھوڑی سی انفارمیشن کا ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے بدلنے کی کوئی جو ہے نا خبر جو ہے وہ درست نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چلیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد جو پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، اور ان کے اتحادیوں میں سے یا ان کی اپنی پارٹی میں سے کچھ لوگ نعرے لگواتے ہیں وزیر اعظم فلاں اور وزیر اعظم فلاں، ان کے خواب فی الحال مجھے حقیقت بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فی الحال یہی پرائم منسٹر چلے گا. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب.